میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اس جگہ جہاں اس نے ہمیں رکھا، اس شکل میں جس میں اس نے ہمیں چاہا۔ پھر اپنی حکمت اور قدرت کے ذریعے اس نے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں پھونکا اور ہمیں زمین پر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو یوں بیان کرتا ہے، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن پہلے قرآن کی ایک اور آیت پر غور کریں۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان فرق معلوم ہو۔ اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کافی ہے کہ وہ کہے کہ میں مومن ہوں اور ہم اسے آزمائیں گے نہیں؟ اللہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہر دن ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کو یہ دکھا سکیں کہ ہم سچے مومن ہیں، اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم اللہ کے سامنے لوٹ آئے جائیں گے۔ اللہ ہر روز آپ کو آزمائے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ اللہ کو یہ ثابت کر سکیں کہ جب تک آپ اللہ کی طرف واپسی کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، آپ زمین پر اپنی مختصر مدت کے دوران بہترین انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی عارضی ہے۔ صرف وہی چیز آپ کے ساتھ رہے گی جو آپ کے اعمال ہیں، وہ طریقہ جس سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کیا۔ نیک اعمال آپ کے ساتھ آئیں گے اور کئی گنا بڑھ جائیں گے، جبکہ برے اعمال اللہ کی مغفرت کے ذریعے معاف ہو سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور پچھتاوا بن جائیں گے۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے اچھے اعمال کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے ایمان کھو رہے ہیں کہ وہ جن مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ خودکشی پر غور کرنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی اسے انجام بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے خودکشی کو سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر فرمایا، اور اپنی جانوں کو مت مارو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ نے خودکشی کے مسئلے اور اس کے ذکر کو اپنی رحمت سے کیسے جوڑا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت اس مسئلے سے بڑھ کر ہے جو ہم پر آتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، جیسے کبھی کوئی نوکری کھو بیٹھتا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ آمدنی کہاں سے آئے گی۔ ایسے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ یہ صرف وقت کی بات ہے، اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ آپ کو جاری رکھنا ہوگا اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ حقیقت میں آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بہت ہی ظالم اور ناشکرا ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے۔ اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ آپ کی سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، آپ کی ناک، آپ کا چہرہ، سب کچھ اللہ نے آپ کو آپ کا جسم اور اعضاء عطا کیے ہیں۔ اور اگر آپ بیمار ہیں یا آپ نے ان میں سے ایک یا دو چیزیں کھو دی ہیں تو بھی اللہ نے آپ کو باقی سب دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ آپ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں آپ رات کو سو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا کھانا ہے کہ آپ زندہ رہ سکیں۔ یہ بنیادی ضرورتیں اللہ آپ کو مہیا کرتا رہے گا، چاہے آپ مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ آپ کو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے اور اللہ باقی سب سنبھال لے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کے لیے ہمیں خودکشی کی ضرورت ہو۔ یہ بالکل عام بات ہے کہ کبھی کبھی انسان کا دل اداس ہو جائے، کبھی زیادہ سوچنے لگے یا تھوڑی سی بے چینی محسوس کرے۔ یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے معاملے کو حل کرے گا۔ ہر شخص مشکلات سے گزرتا ہے۔ میں زمین پر موجود کسی بھی ایسے انسان کو نہیں جانتا جو اس وقت ہر وہ چیز رکھتا ہو جس کی اس نے کبھی خواہش کی ہو۔ اگر یہ دنیا مسائل سے پاک ہوتی تو جنت کی کوئی قدر نہ رہتی۔ جب ہم پہلے ہی ایک ایسی جگہ رہتے جہاں کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو پھر جنت میں جانے کا کیا مقصد ہوتا؟ لہٰذا اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیں اس میں آزمائے گا،
और वो कभी भी हमें हर वो चीज नहीं देगा जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, यहां तक कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में वो सब कुछ होगा जिसकी रूह ख्वाहिश करती है और जो कुछ आंखों को लजीज लगता है। आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपकी आंखों को भली लगे, और इसके अलावा अल्लाह फरमाता है कि आप वहां हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यह है जन्नत। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में एक के बाद एक आजमाइश आती रहती है। आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा खौफ, थोड़ी सी परेशानी का सामना करेंगे। अल्लाह क्या फरमाता है? खुशखबरी दो। किसको? वो जिन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने हमें बताया है कि वह हमें मुश्किलों, आजमाइशों, परेशानियों, जान और माल के नुकसान, दौलत के नुकसान के साथ और बहुत कुछ के जरिए आजमाएगा। और अल्लाह फरमाता है कि इन सब के बावजूद खुशखबरी दो। खुशखबरी किसको? खुशखबरी उनको दो जो सब्र करते हैं। सब्र का मतलब है अल्लाह के मंसूबे को समझना, अल्लाह पर यकीन रखना। सब्र का एक हिस्सा यह है कि अल्लाह के फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर देना। अल्लाह ने आपको एक हद तक सलाहियत दी है, इससे आगे आपके पास कोई ताकत नहीं। अल्लाह ताला सबसे पहले उन लोगों को खुशखबरी देता है जो सब्र करते हैं। अल्लाह मजीद बयान करता है कि जब उन पर मुसीबत आती है तो वह फौरन कहते हैं, हम सब अल्लाह के हैं और हम सब अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। जो लोग ये कलिमात अदा करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि उन पर उनके रब की रहमत होगी, और यह वही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, उन पर अल्लाह की बरकतें होंगी। लिहाजा अगर आप अल्लाह की रहमतें हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आप कहां से आए हैं, और इस हकीकत को समझना चाहिए कि आप अल्लाह ताला की तरफ वापस जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने इस गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि आपको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। यह वापसी किसी भी वक्त हो सकती है, आज, कल, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या उससे भी कम या ज्यादा वक्त में। यह सब अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने अपनी पैदाइश की तारीख का तयन नहीं किया, न ही ये कि मुझे कहां पैदा होना था या मेरे वालिदैन कौन होंगे। अल्लाह ने यह तमाम इल्म अपने पास रखा है कि मुझे कहां और किस हालत में मौत आएगी। यही अल्लाह की शान है, और हम बतौर मोमिन इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और जहां कोताही हो वहां माफी मांगें, तो हम यकीनन अल्लाह की रहमत और रजा हासिल करेंगे और इस दुनिया से बेहतर मुकाम की तरफ जाएंगे।